السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ۔ سارے حضرات یقیناً اپنے نبی کی محبت میں تشریف لائے ہیں، ذرا سا اور عقیدت اور محبت کا اظہار فرمائیں، بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لمحہ لمحہ ان کا تاک میں ہوا کے جگمگانے والا آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا لہجۂ خدا میں آپ نے صدا دی لا نبی آبادی تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ذات حرف آخر بات انفرادی لا نبی آبادی ارتقاء عالم کر دیا خدا نے صرف نام ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا جو غلام ان کے گونجے وادی وادی آپ کی منادی لا نبی آبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگوں آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قابل ذی وقار حضرات علماء اکرام، آج کی اس سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لانے والے اہل علاقہ، عمائدین علاقہ، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، مجھ سمیت آپ تمام حضرات خوش نصیب ہیں کہ یہ سیرت النبی کانفرنس جو کہ دفاع ختم نبوت آپ کے اس علاقے کے ان نوجوانوں اور علماء کی طرف سے یہ منعقد کی گئی،
ہم لوگ اس کی زینت بنے اور یہ چند گھنٹے یہاں پر بیٹھ کر اپنے نبی کی نبوت کے دفاع کے لیے سوچ بچار اور گفتگو کرنا، یہ کھڑے ہو کر جوانوں کا ارادہ کرنا کہ ہم اپنی جان اپنا سب کچھ امام الانبیاء کی نبوت کے تحفظ کے لیے لگانے کو تیار ہیں، یہ سب اعمال یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ نوجوانوں کے یہ ارادے انشاءاللہ یہ ایسے اثرات مرتب کریں گے کہ آنے والی نسلیں بھی اس کا پھل کھائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کانفرنس کو آنے والے تمام حضرات کو جنہوں نے بھی انتظام کیا، بھاگ دوڑ کی، درمے دامے سخنے، جو بھی جس نے معاونت کی، اللہ سب کی معاونت قبول فرما کر اس کانفرنس کو ہم سب کے لیے ہدایت دنیا آخرت کی کامیابی اور برکتوں رحمتوں کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم نے سوالات انبیاء اکرام دنیا کے اندر بھیجے، اللہ نے سب ہی نبیوں کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک آنے والے تمام انبیاء کی جماعت کو اللہ نے بڑا اعلیٰ و عرفہ مرتبہ عطا فرمایا۔ عنوان کے ساتھ ساتھ چند چیزیں میں آپ کو اضافی بھی بتلانا چاہتا ہوں۔ آج اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے۔ ایک معجزہ، ایک کمال کسی ایک نبی کو دیا تو دوسرے کو نہیں دیا، بدل کر اس سے اعلیٰ دیا، تیسرے کو اس سے اعلیٰ دیا۔ لیکن چند خوبیاں، چند عظمتیں، چند خاص باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے تمام نبیوں کو عطا فرمائی، جو ہر نبی میں وہ بات پائی جاتی تھی۔ ایک بات یہ کہ اللہ نے تمام نبیوں کو اعلیٰ درجے کا انسان بنایا۔ تمام انبیاء اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ کوئی ساتھی ابھی فوراً فیصلہ بھی نہ کرے کہ مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جیسے انسان تھے، میں نے یہ بات نہیں کی۔ تمام انبیاء اکرام اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ پروردگار عالم نے تب جب بھی کوئی نبی بھیجا، انسان بھیجا، انسانیت سے ہٹ کر کسی اور کی مخلوق میں سے رب کائنات نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ کوئی نبی فرشتہ نہیں آیا، کوئی نبی جنات میں سے نہیں آیا، کسی اور مخلوق میں سے کبھی کوئی نبی نہیں آیا۔ رب کائنات نے انسانیت میں سے نبی بھیجا، لیکن جس کو نبی بنایا اللہ نے اسے اعلیٰ درجے کا انسان بنا کر کے بھیجا۔ آپ کہیں گے انسان تو ہم بھی اعلیٰ، یقیناً ہم بھی تو اعلیٰ انسان ہیں، ہم بھی تو بڑے بہترین انسان ہیں۔ ہمیں اللہ نے مسلمان بنا دیا، اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا، اپنے نبی کا ہمیں امتی بنا دیا، ہم بھی تو اعلیٰ انسان ہیں۔ اور لوگوں ٹھیک ہے، ہماری بھی بڑی عظمت ہے، لیکن رب کائنات نے تمام نبیوں کو جو اعلیٰ انسان بنایا وہ اعلیٰ بات کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے تمام کے تمام 1.25 لاکھ نبیوں کا جسم بنانے کے لیے جو مٹی لی وہ جنت کی مٹی اٹھائی، رب کائنات نے ہم نبیوں کو جنت کی مٹی سے بنایا۔ ابتدا میں جو تھا وہ کر دو، گلا پکڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تمام نبیوں کے جسموں کو جنت کی مٹی سے بنایا۔ اس چیز کا فرق کیا ہے؟ اس سے اعلیٰ اور ادنا کیسے بن جایا کرتے ہیں؟ اور لوگوں، رب کائنات نے ہمیں دنیا کی مٹی سے بنایا، نبیوں کو جنت کی مٹی سے بنایا۔ اس کا فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو جنت کی مٹی سے بنا کر عظمت کیا عطا فرمائی؟
फजीलत क्या अता फरमाई, मर्तबा क्या अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा है, सुबह बेदार हुए, वुजू नहीं फरमाया, बगैर वुजू के मुसल्ले पर चले गए। सहाबा इकराम ने देखा, अम्मा आयशा फरमाती है मैं सीना पकड़कर खड़ी हो गई, शायद इमामुल अंबिया वुजू करना भूल गए, नींद के गलबे की वजह से। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा कर वापसी के लिए जब तशरीफ लाए, अम्मा ने अर्ज कर दिया का आज आप वुजू करना भूल गए या अल्लाह ने शरीयत को तब्दील फरमा दिया। फरमाया आयशा क्या हुआ, क्या बात बनी? अर्ज कर दिया का आपने वुजू नहीं फरमाया, सारी रात सोए भी बगैर वुजू के मुसल्ले पे चले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ आयशा, रब्बे कायनात ने तुम्हें दुनिया की मट्टी से बनाया, तुम लोग रात को सोते हो, दिन में सोते हो, एक लम्हे के लिए आंख बंद हो जाए तुम्हारा वुजू टूट जाया करता है। हम जन्नती लोग हैं, जन्नती मट्टी से बने हैं, सारी रात भी सोए मेरा वुजू नहीं टूटा करता। जन्नत की मिट्टी में अल्लाह ने ये खासियत रखी जो सिर्फ अंबिया इकराम को मिली। हुजूर ने फरमाया ऐ आयशा, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया की मिट्टी से बनाया, तुम्हारे जिस्म को भी पसीना आता है, मेरे जिस्म को भी पसीना आता है, लोगों के जिस्म से पसीना निकले बदबू आए, मेरे जिस्म से पसीना निकले तो जन्नत से भी आला खुशबू आया करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों के जिस्मों को जन्नत की मिट्टी से बनाकर आला दर्जे का इंसान बनाया, आला दर्जे का अल्लाह ने इंसान बनाया। और ये बात आज के बाद जहन में बसा लेना कि जितने नबी आए अल्लाह ने उनको इंसान नहीं आला दर्जे का इंसान बनाया। ये बात याद हो गई भी, सबक है, सबक सुना रहा हूं और आपको याद भी करा रहा हूं, क्योंकि मैंने जो नौइयत देखी आप हजरात को, जो आज खास तौर पर यहाँ पर जमा किया गया, एक जज्बे के तहत जमा किया गया, तो मैं चंद बातें समझा देना चाहता हूँ। किसी जालिम से टाकरा हो तो आप कम अज कम समझ भी सके, समझा भी सके। ये बात पहला नुक्ता समझ आ गया, अल्लाह ने नबियों को आला दर्जे का इंसान बनाया। और जिस जालिम की बातें हो रही हैं, जिसने खत्मे नबूवत पे डाका डाला, वो खुद अपनी किताब में लिखता है कि ना मैं खाकी हूं ना मैं आदमजाद हूं। मिर्जा गुलाम कादियानी लिखता है अपनी किताब में खजाइन में कि ना मैं खाकी हूं ना मिट्टी से भी नहीं बना, मैं आदमजाद ही कोई नहीं। और जो खुद कहता है मैं इंसान कोई नहीं, हमारे सर में दर्द है उसको इंसान माने। और जो इंसान कोई नहीं, अल्लाह ने इंसानों के सिवा कोई नबी भेजा ही कोई नहीं। जो इंसान कोई नहीं, कोई और बला है तो अल्लाह उसको नबूवत कैसे दे सकते हैं? हमें तो वैसे दलील मांगने और देने की जरूरत ही कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद किसी ने नबी नहीं आना। एक बात हमें पता चल गई कि रब्बे कायनात ने इंसानों के अंदर नबी भेजे, आला दर्जे का इंसान बनाकर अल्लाह ने नबी भेजा। आदम अलैहिस्सलाम भी आला दर्जे के इंसान थे, नूह नज़ीरुल्लाह भी आला दर्जे के इंसान थे, इब्राहीम खलीलुल्लाह भी आला दर्जे के इंसान थे। तमाम के तमाम नबियों को रब्बे कायनात ने इंसान बनाया, बड़ा आला इंसान बनाया। और लोगों कितने आला वो लोग थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी अजमतों से सजाया, दुनिया की भी आखिरत की भी बड़ी अजमतें अता फरमाई। और लोगों अगली बात सुनो, अगला नुक्ता सुनो, रब्बे कायनात ने जिन लोगों को नबूवत अता फरमाई, जिनके सरों पे ताजे नबूवत उठाया, सब के सब मर्द आए, एक भी औरत नबी बनकर नहीं आई। और लोगों ये नुक्ता याद रखना, औरत नबी जन सकती है, नबी बन नहीं सकती। आज के बाद तो मर्द भी नहीं, औरत भी नहीं, कोई भी नबी नहीं बन सकता। लेकिन इमामुल अंबिया से पहले औरतों ने नबी पैदा तो किए, उनकी गोद में नबी खेले तो सही, उनका दूध नबियों ने पिया, लेकिन रब्बे कायनात ने किसी औरत को
سمجھ میں آ گئی؟ آؤ اب اگلی بات بھی سنو۔ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے حاملہ کر دیا، میرا نام مریم ہے، میرا نام مریم ہے، اللہ نے مجھے حاملہ کر دیا۔ اور لوگوں، حاملہ مرد نہیں ہوا کرتے، حاملہ عورت ہوا کرتی ہے۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں شکر کرو نبوت سو نہیں پئی۔ نبوت نے جو دعویٰ کیا نا بھی میں حاملہ ہو گئی، تو فرمایا شکر کرو نبوت سوئی نہیں، ورنہ نیا کام نکل پڑتا۔ اگر وہ حاملہ ہوا، میں آپ کو اس کی خوبیاں بتا رہا ہوں، ادھر انبیاء کی خوبیاں، ادھر اس پاگل کی خوبیاں بھی ساتھ ساتھ سنتے جاؤ۔ کہتا ہے کہ میرا نام مریم ہے، اللہ پہ الزام لگایا، اللہ کو ایسا پاگل آدمی، اللہ نے مجھے جو ہے مرد بن کے مجھے حاملہ کر دیا، میں حاملہ ہو گیا۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی۔ آج میں چاہ رہا ہوں جیسے حضرت نے مجھے بھی جذبات دلائے، آپ کو بھی، تو بیان خالی چسکے والا نہ ہو، کوئی بات پلے پڑے، کچھ سبق جو ہے وہ پلے باندھ کے جائے۔ پہلی بات، اللہ نے نبی انسان بھیجے، اور وہ ظالم خود اقرار کر رہا ہے کہ میں انسان کوئی نہیں، میں بشر کوئی نہیں، میں خاکی کوئی نہیں۔ جب خاکی کوئی نہیں، بشر کوئی نہیں، تو اس معیار پہ اترتا ہی کوئی نہیں۔ اگلی بات یہ کہ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا، مرد بھیجا، عورت نبی بن کر نہیں آئی، وہ خود اقرار کرتا ہے میرا نام مریم ہے، اور مجھے اللہ نے حاملہ کر دیا، میرے پیٹ میں بچہ۔ اللہ اکبر۔ ان گہرائیوں میں ہم نہ جائیں، ہمارے لیے تو ایک ہی بات کا کافی ہے۔ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، 200 احادیث شاہد ہیں، قرآن کی آیات شاہد ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ میرے حبیب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ امام الانبیاء نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ قرآن مجید اسی بات کی گواہی دیتا ہے۔ امام الانبیاء نے ساری زندگی کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا، لوگوں رب کائنات نے مجھے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، رب کائنات نے مجھے فضیلتیں بڑی عطا فرمائی، انہی عظمتوں میں سے، انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اللہ نے مجھے یہ بھی عطا فرما دی کہ میں آخری نبی بن گیا۔ اللہ نے میرے بعد کسی کو نبی نہیں بھیجا۔ اللہ نے جو امام الانبیاء کو معجزات عطا فرمائے تھے، تمام کے تمام معجزات بھی امام الانبیاء کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ وہ کس طرح سے رب کائنات نے پہلے نبیوں کو کمالات عطا فرمائے، عظمتیں عطا فرمائی، لیکن تھوڑی عطا فرمائی۔ نبیوں نے سوال کیا ہوگا، مولا اور عطا فرما دے۔ اللہ فرمایا کرتے، اے آدم اپنے حصے کا لے جاؤ، جو باقی بچے گا بعد میں شیش کو ملے گا۔ جو شیش کو مل گیا، انہوں نے عرض کیا ہوگا مولا اور دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بعد میں حضرت ادریس کو بھی دینا ہے، بعد میں حضرت نوح کو بھی ملنا ہے، بعد میں حضرت ابراہیم کو بھی دینا ہے، اسماعیل خلیل اللہ کو بھی ملنا ہے۔ لیکن جب باری آئی امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، رب کائنات کے خزانوں میں جتنی بھی عظمتیں تھی، جتنے بھی جمالات تھے، جتنے بھی کمالات تھے، جو حسن تھا، جو جمال تھا، رب کائنات نے سب کا سب اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال دیا۔ نبی پکار اٹھے، مولا ہمیں تھوڑا تھوڑا دیا، ادھر سب کچھ دے دیا۔ رب نے اعلان فرمایا، لوگوں اے انبیاء کی جماعت، تمہیں تھوڑا اس لیے ملا کہ بعد والوں کو دینا تھا، انہیں سب کچھ اس لیے مل گیا، بعد میں کسی نے آنا کوئی نہیں، میں نے خزانے بچانے کوئی نہیں۔ آج میں اپنے حبیب نبی پہ اپنے سارے خزانے لٹا دوں گا۔ رب کائنات نے انبیاء اکرام کو معجزات عطا فرمائے، بڑے بڑے کمالات عطا فرمائے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس وقت صنعت و حرفت کا دور ہے۔ رب کائنات نے لوہے کو نرم کرنے والا معجزہ
لوگوں نے کہا کمال ہو گیا، اس سے بڑا کمال والا نہیں آ سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ آ گیا، جادوگری کا زمانہ ہے، اللہ نے عصا عطا فرما دیا، سب کے جادوؤں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا بڑے کمال والا آ گیا، اس سے بڑھ کر کمال والا کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن پروردگار عالم نے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر، طب کا دور تھا، طب والے ہی اللہ نے معجزات عطا فرما دیے۔ لوگوں نے کہا بابا اندھا بھی ٹھیک ہو جائے، برس کا کوڑ کا مریض بھی ٹھیک ہو جائے، مردہ بھی زندہ ہو جائے، اس سے بڑھ کر کمال والا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی، خاتم النبیین کی، میرے اور آپ کے نبی کی، رب کائنات نے وہ معجزات عطا فرمائے کہ پچھلے سارے کمال چھوٹے لگنے لگے۔ پروردگار عالم نے جتنے کمال تھے حضور کو عطا فرما دیے اور اعلان فرما دیا کہ جتنے کمال تھے سب کے سب دے دیے۔ اب نہ کمال والا آئے گا، نہ کمال لینے والا آئے گا، نہ کوئی دینے والا آئے گا۔ اللہ رب العزت نے معجزات کو بھی حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی دلیل بنائی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، اس میں نام محمد ختم نبوت کی دلیل ہے، اس میں لفظ رسول ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ علمی باتیں میں ادھر نہیں آنا چاہتا، میرے لیے مسلمان کے لیے تو اتنا جملہ کافی۔ اللہ کے حبیب نبی خود فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی، میرے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا، ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے علم میں کمال والے، اللہ نے علم و حکمت کمال عطا فرمایا۔ علم ایسا کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ تو غیب کا علم ہے، یہاں تک سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور حقیقت بات ہے زمانہ تو ایسے ہی لڑتا پھرتا ہے، کوئی کہتا ہے غیب کا علم جانتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں جانتے، گریبان ہاتھ میں ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، مسالک بن گئے۔ اور لوگوں یہ قرآن سارا غیب ہی تو تھا، اللہ نے غیب سے ہی تو علم عطا فرمایا۔ جنت کس نے دیکھی؟ اللہ نے غیب کا ہی تو علم عطا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو تو ایسا علم عطا فرمایا، ایسی حکمتیں عطا فرمائی کہ جب کوئی جملہ بولتے سامنے والا ایسا حیران ہوتا جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ سن کر طوطے اڑ جاتے۔ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت عباس، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جنگ بدر کے لیے نکلے ہیں، مخالفین کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے آئے ہیں لڑنے کے لیے۔ گھر سے نکلتے ہوئے کئی کلو اچھا خاصا سونا تھا، اپنی بیوی کو دیا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، لڑنے جا رہا ہوں، زندہ آ گیا تو میری امانت ہے لے لوں گا، اگر میں واپس نہ آیا میری وراثت میری اولاد میں برابر تقسیم کر دینا۔ جب آمنا سامنا ہوا، جنگ بدر کی تاریخ آپ جانتے ہیں، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، کفار کے قیدی قید ہوئے، حضور کے چچا عباس بھی قیدیوں میں شامل ہیں۔ مشورہ ہوا فدیہ دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے۔ حضور صحابہ کے ساتھ ساتھ قیدیوں کے سامنے سے گزرتے جاتے ہیں، فرماتے جاتے ہیں فدیہ دو رہائی مل جائے گی، فدیہ دو رہائی مل جائے گی۔ جملہ بولتے بولتے جب چچا عباس کو حضور نے یہ جملہ فرمایا، چچا فدیہ دو رہائی لے لو، آگے سے چچا کہنے لگے بھتیجے غریب آدمی ہوں، فدیہ دینے کے لیے، آزادی کے لیے در در ٹھوکریں کھاؤں گا، بھیک مانگوں گا، تیرا چچا ہوں اچھا لگوں گا؟ جھوٹ بول دیا کہ میرے پلے کچھ نہیں، مجھے آزادی کے لیے فدیہ دینے کے لیے بھیک مانگنی پڑے گی، لوگوں سے پیسہ مانگنا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے بس اس کا جواب دے دیا، فرمایا اور چچا اس سونے کا کیا کرو گے جو اپنی بیوی کے سپرد کر کے آئے ہو؟ چچا کے طوطے اڑ گئے، کہنے لگے اور بھتیجے کس سونے
شہزادہ بننے کی بات کوئی نہیں، بیوی کو دے کر کے آئے ہو، کہہ کر کے آئے ہو، واپس آ گیا تو میری امانت ہے، میں دنیا سے چلا گیا، اولاد میں تقسیم کر لینا۔ اب چچا سوچنے پہ مجبور ہو گئے، میری سگی اولاد وہاں نہیں تھی، کسی نے سنا کوئی نہیں، اگر سن بھی لیا ہو آ کر بتائے گا کون؟ سب خالی پارٹی کے ہیں، سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ رب کائنات نے سارا علم دے دیا، سارا پیغام دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، او چچا بدلے میں فدیہ دے دو، میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ امام الانبیاء کا معجزہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت جب حضور نے یہ سارا قصہ مجھے سنا دیا نا کہ سونا گھر دے کے آئے ہو، اتنا سونا ہے، اور سارے جملے میرے بولے ہوئے بتائے، میرے دل میں اس وقت ایمان آ گیا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ واقعی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن میں قید میں تھا، ہم بہادر لوگ، قریش والے بہادر لوگ، میں نے مناسب نہیں سمجھا اس وقت کلمہ پڑھنا۔ میں نے سوچا رہا ہو کر جاؤں گا، آزاد ہو کر اپنے نبی کا کلمہ پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو بڑا علم اور حلم عطا فرمایا، سب نبیوں کو۔ ٹائم نہیں میں تفصیل میں جاؤں، ساتھ ساتھ میں نے موازنہ بھی کرنا ہے۔ آؤ اب مرزا قادیانی کا علم بھی سنو، سارے کہو ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ میرے لیے، قادیانی کے لیے نہیں۔ کہتا ہے کہ میں اتنا ذہین آدمی تھا، اتنے علم والا، اتنے، کیونکہ نبی بڑے ذہین ہوتے ہیں، میں اتنے علم والا تھا، میں قمیض پہنتا اوپر شیروانی پہنتا، اور پاگل کو پتہ نہیں کہ یہ لکھنے کی بات ہے کہ چھپانے کی بات ہے۔ کہتا ہے قمیض پہنتا، شیروانی پہنتا، شیروانی کے بٹن قمیض میں لگا دیتا، قمیض کے بٹن شیروانی میں لگا دیتا۔ ماشاءاللہ بڑا سیانا آدمی۔ اور کہتا ہے کئی دفعہ مجھے یاد نہیں رہتا تھا سر پہ، کیونکہ میں کپڑا باندھتا تھا، گھر سے نکلتے ہوئے میں کپڑا اٹھاتا، مجھے یاد نہیں رہتا تھا، میں اتنا سادہ تھا، میں بیوی کی شلوار لے آتا تھا، وہی سر پہ باندھ لیتا تھا۔ واہ کیا کہنے تیرے علم کے۔ آؤ اگلی بات سنو، کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا علم والا، میرا ذہن اتنا کام کیا کرتا تھا، مجھے گڑ کھانے کا شوق تھا۔ کیڑی شاید گڑ، مونگ پھلی والا گڑ۔ کہتا ہے کہ مجھے گڑ کھانے کا شوق تھا، میں اپنی جیب میں گڑ بھی رکھا کرتا تھا، اور استنجا کرنے کے لیے مٹی کے بٹے بھی ڈھیرے بھی رکھا کرتا تھا۔ میں اتنا ذہین آدمی تھا، مجھے یاد نہیں رہا کرتا تھا، بعض اوقات میں استنجے کے بٹے کھا لیا کرتا تھا، گڑ سے استنجا کر لیا کرتا تھا۔ صدقے ماشاءاللہ اتنا ذہین۔ بارہ بجنی پہیے اوکھا ہے ناریاں دا جواب، اور میرا قصور تا نہیں، 12 بجے جگاواں بھی سناواں بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے سب نبیوں کو اور عظمت عطا فرمائی کہ تمام نبی اللہ نے بڑے خوبصورت، حسین اور سوہنے بنائے، تمام نبی سوہنے۔ آپ کہیں گے نئی بات کر دی، ہم نے تو سنا ہے یا یوسف علیہ السلام سونے تھے یا ہمارے نبی کا چہرہ وضو آتا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو حسین بنایا، خوبصورت بنایا، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ان کی نسبت بطور معجزہ، بطور کمال کے ذرا زیادہ حسن عطا فرمایا۔ اور پھر رب کائنات نے جتنا حسن نبیوں کو عطا فرمایا، 1.25 لاکھ نبیوں کو عطا فرمایا، اور ان سے بڑھ کر یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ان سب نبیوں کو کتنا ملا ہوگا، اور میرے اور آپ کے نبی کو رب کائنات نے کتنا حسن عطا فرمایا ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب کائنات نے حسن بنایا، حسن کو 100 حصوں میں تقسیم فرما دیا، 99 حصے ایک طرف رکھ کے ایک حصہ لے کر اللہ نے آدھا حصہ کر دیا ایک طرف، آدھا حصہ لے کر تمام دنیا
اسی میں سے لوگوں مجھے بھی حسن مل گیا، آپ کو بھی مل گیا، چاند سورج ستاروں کو بھی مل گیا، ان بجلیوں کو بھی مل گیا، گلاب کو بھی مل گیا۔ اللہ نے 100 میں سے ایک حصے کا آدھا حصہ لے کر تمام جہان کو حسن عطا فرمایا، اور آدھا حصہ جو بچا وہ آدھا لے کر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرما دیا، اور فرمایا جو 99 حصے بچے تھے اللہ نے مزید کوئی تقسیم نہیں فرمائی، وہ 99 سارے اٹھا کر اللہ نے محمد الرسول اللہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا حسن دیا ہوگا، جنہیں ایک میں سے آدھا حصہ ملا ان کا حال یہ ہے دیکھنے والی برداشت نہ کر سکے، اور جنہیں 99 حصے حسن کے ملے ہوں ان کے حسن کو پھر وضحا ہی کہنا بنتا ہے، ان کا حسن واقعی وضحا حسن ہے۔ یہ تو حسن کی تقسیم تھی۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے والد گرامی کے ترمذی شریف کے استاد ہیں، فرمایا کہ اللہ نے حسن بنایا تو یوں تقسیم فرما دیا، لیکن اللہ نے جب جمال بنایا تقسیم نہیں فرمایا، سارا کے سارا جمال اللہ نے امام الانبیاء کو عطا فرما دیا۔ اور لوگوں اللہ نے میرے نبی کو آپ کے نبی کو کیسا حسین بنایا ہوگا۔ لوگوں تمام کے تمام نبی بڑے حسین تھے، بڑے باجمین تھے، بڑے خوبصورت چہرے اللہ نے ان کے بنائے تھے۔ یعنی نبوت کی ایک پہچان یہ بھی ہے اللہ نبیوں کو بڑا حسین بنایا کرتے ہیں، بڑا سونا بنایا کرتے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آ جایا کرتا تھا۔ کتنے انبیاء ہمارے اپنے نبی کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، امام الانبیاء کے چہرے انور کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، کتنے لوگوں نے چہرہ دیکھا جانے قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ پتہ چلا نبی بڑا حسین ہوا کرتا ہے۔ ایک مرزا قادیانی ہے، نہ شکل اچھی نہ عقل اچھی، رب کائنات نے اسے آنکھیں بھی پوری نہیں عطا فرمائی، کبھی ڈھم کرتا تھا کبھی فل کرتا تھا، آنکھیں بھی پوری کوئی نہیں۔ اور دعویٰ نبوت کا کیا کہنا ہے؟ مختصر بات تو یہ کہ حضور کے بعد نبی کسی نے نہیں آنا، اور ظالمن اگر دعویٰ کرنا ہی ہے کوئی شکل تو لا، عقل تو لا۔ میرے محترم دوستو آؤ، اگر حضور کے بعد دعویٰ نبوت اگر سجدہ ہے بنتا ہے تو کس کو سجدہ ہے، کن کو بنتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی